Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. My name is Abdul Samad and welcome in Abdul Samad Science Academy. Today my topic is mixture. آج ہم mixture کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ بھائی mixture کیا ہے اور اس کی ٹائپس کیا ہے and its types مطلب homogeneous mixture and heterogeneous mixture. heterogeneous mixture اور اس کے ساتھ جو ریلیٹڈ ایگزامپل ہے انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم کلیئر کریں گے. تو آئیے ڈیفینیشن کی طرف میں لکھتا ہوں کہ اس کے مکسچر کی ڈیفینیشن ہم کیسے کریں. میں نے ڈیفینیشن لکھ دیا تھا کہ ٹائم ضائع ہو جائے. تو مکسچر کو ہم کیمسٹری میں جب بھی ہم کسی چیز کے بارے میں اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن لازمی آنی چاہیے. تو میں نے ڈیفینیشن اس لیے پہلے رکھ دیا کہ مکسچر کو ہم کس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں. مکسچر از میڈ اپ آف 2 or more سبسٹانسز. مکسچر کس چیز سے بنا ہے؟ 2 or more سبسٹانس سے بنا ہے. سبسٹانس کے بارے میں بھی میں نے ویڈیو بنائی ہے کہ سبسٹانس کیا ہے. دیٹ آر ناٹ کیمیکلی کمبائنڈ. کیمیکلی کمبائن نہ ہو. 2 or more سبسٹانسز ہو لیکن کیمیکلی کمبائن نہ ہو. مکسچر کی ڈیفینیشن ہے a mixture is made up of 2 or more substances that are not chemically combined. ہم اس کو مکسچر کہتے ہیں. مکسچر may consist of elements compound and are both. اور مکسچر میں ایلیمنٹ بھی ہو سکتا ہے کمپاؤنڈ بھی ہو سکتا ہے. لیٹ سپوز ایلیمنٹ کیسے ہو سکتا ہے اور کمپاؤنڈ کیسے ہو سکتا ہے. مثال دیتا ہوں اور ڈیٹیل پھر پڑھیں گے. مثال کی بات لیٹ سپوز یہ ہمارے پاس ایک بیکر ہے. اس پر رکھنا ہے. اس میں ہم H2 یہ ایک ایلیمنٹ ہے, N2 یہ ایک ایلیمنٹ ہے, اسی طرح Cl2 ایک ایلیمنٹ ہے. یہ اس کی مکسچر ہے. اس طرح کمپاؤنڈ HCl ہے, NaCl ہے, مختلف ہو سکتے ہیں. تو یہ کمپاؤنڈ کی مکسچر ہے. مختلف کمپاؤنڈ سے اور مختلف جب کمپاؤنڈ اکٹھے ہو جائے تو وہ مکسچر بناتے. اسی طرح اگر آپ یہ لے تیسری بیکر میں H2 ہے, N2 ہے, HCl ہے, یہاں پر کمپاؤنڈ بھی ہے, ایلیمنٹ بھی ہے. تو مختلف مکسچر ہو سکتے ہیں, مختلف کمبینیشن میں ہو سکتے ہیں. اچھا, مکسچر کی پراپرٹی کیا ہے؟ مکسچر کی پراپرٹی ہم ڈسکس کریں گے بھائی. مکسچر کی تو سب سے پہلی مکسچر کی جو پراپرٹی ہے, اس کی جو کمبائننگ ریشو ہے, کمبائننگ ریشو, مکسچر کی کمبائننگ ریشو کبھی سیم نہیں ہوتی. لیٹ سپوز میں ایک مکسچر بناتا ہوں H2O کی اور الکوہل کی, واٹر کی, H2O کی اور شوگر کی. تو بھائی میں یہ 70% واٹر ڈالتا ہوں, 30% الکوہل. کوئی اگر چاہے تو 50% کر سکتا ہے. اسی طرح شوگر ہے, یہ میں 70% واٹر, شوگر 30%. اسی طرح یہ ریشو کوئی بھی جو ایکسپیریمنٹر ہے جو ڈیزائر اپنی ڈیزائر کے مطابق بنا سکتے ہیں. تو ریشو یہ کہ بھائی واٹر کتنے ڈالنے, الکوہل کتنے ڈالنے. بھائی مکسچر بنانے میں ہمیں کوئی ایسے رولز نہیں ہے کہ بھائی ہم واٹر کو اتنا رکھیں گے, الکوہل کو اتنا رکھیں گے. ہر کوئی اپنے ڈیزائر کے مطابق بنا سکتا ہے کہ بھائی مجھے اتنے واٹر چاہیے, اتنے الکوہل چاہیے, اتنے واٹر چاہیے, اتنے شوگر چاہیے, اتنی کنسنٹریشن میں. تو اس کی ریشو فکس نہیں ہوتی. فکس ریشو کی مطلب یہ ہے کہ بھائی ہم مختلف ریشو میں بنا سکتے ہیں. دوسری جو امپورٹنٹ کوالٹی ہے مکسچر کی, مکسچر its components are easily separated.
are easily separated. ہم اس کی کمپوننٹس کو ایزلی سپریٹ کر سکتے ہیں تھرو فلٹریشن ٹو ادر فزیکل پروسیس. اگر ہم چاہے تو سپریٹ کر سکتے ہیں. لیٹ سپوز میں آسان مثال دوں, NaCl میں نے واٹر میں ڈال دیا H2O میں, تو یہ H2O میں Na پازیٹیو میں سپریٹ ہو جائے گی پلس Cl نیگیٹیو میں 1 میں سپریٹ ہو جائے گی. تو اگر ہم اس کو سپریٹ کرنا چاہیں تو بہت آسانی سے سپریٹ کر سکتے ہیں. آپ نے دیکھا بھی ہوگا, اگر آپ کوئی ایکسپیریمنٹ کرنا چاہے تو کر سکتے ہو. یہ لیٹ سپوز یہ واٹر ہے اور اس میں نے NaCl ڈال دیا, تو اگر ہم اس کے نیچے کوئی فلیم لگائے تو اس سے واٹر بآسانی ایویپوریٹ ہو سکتا ہے, اور لاسٹ میں ہمیں کیا ملے گا, مل جائے گی NaCl. یہ آسان طریقہ ہے, ہیٹنگ کی مدد سے ہم نے یہ آسانی سے سپریٹ کیا. تو اس کی ہم کمپوننٹ بہت آسانی سے سپریٹ کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ایچ آف دا کمپوننٹ آف اے مکسچر ریٹین اٹس پراپرٹیز. کیسے؟ اگر ہم واٹر میں شوگر کو ڈال دیں, واٹر ہے اس میں ہم نے شوگر ڈال دیا, واٹر ہے کیا ہم نے ڈال دیا شوگر, تو کیا چیز بن جائے گی, ایک سویٹ ٹیسٹ والی سولوشن ہمارے ساتھ آ جائے گی سولوشن. تو اگر دیکھیں شوگر کی کوالٹی کیا تھا, سویٹنیس تھی, تو واٹر میں ڈالنے کے بعد بھی وہی سویٹنیس دی گی. تو اس کی پراپرٹی چینج نہیں ہوئی, اس کی پراپرٹی چینج نہیں ہوتی, بس جسٹ ڈیزولو ہو جاتی ہے, فزیکل شیپ اس کی چینج ہو جاتی ہے. جیسے کرسٹل فارم میں ہوتی ہے تو بس یہ سولوبل میں کنورٹ ہو جاتی ہے, اور اس کی پراپرٹی چینج نہیں ہوتی. تو بھائی اس کی سویٹنیس, اس سولوشن کی سویٹنیس ہمارے ساتھ کس چیز کی وجہ سے, ڈیو ٹو دی پریزنس آف شوگر. اسی طرح مکسچر کی اور ایگزامپل ہے ایلوئے جو ہمارے ساتھ ہے, یہ بھی مکسچر کی ایک ایگزامپل ہے. مختلف میٹل سے بنے ہوتے ہیں, ڈفرینٹ میٹلز ہوتے ہیں, یا میٹل پلس نان میٹل ہم کمبائن کرتے ہیں تو اس سے مختلف پرپس کے لیے ایلوئے بناتے ہیں. یہ بھی مکسچر کی ایک ایگزامپل ہے. تو یہ ڈیٹیل تھا مکسچر کے بارے میں. ابھی ہم پڑھتے ہیں کہ بھائی مکسچر کی ٹائپس کیا ہے, مکسچر کی کتنے ٹائپس ہیں اور کون سے ہے, اور اس کی کیا ایگزامپلس ہے, ڈیٹیل میں پڑھیں گے. تو میٹلس کی مکسچر کی بیسیکلی 2 ٹائپس ہے. ایک ہوموجینیس جو مین ٹائپ ہے ہوموجینیس مکسچر ہے, ایک ہیٹروجینیس مکسچر ہے. آج ہم پڑھیں گے کہ بھائی ہوموجینیس مکسچر کیسے کہتے ہیں اور ہیٹروجینیس مکسچر کیسے کہتے ہیں. تو ڈیفینیشن لکھتے کہ ہوموجینیس مکسچر کیسے کہتے ہیں. تو میں نے ڈیفینیشن لکھ دیا کہ بھائی ہوموجینیس مکسچر کیسے کہتے ہیں. A homogeneous mixture is the one which has uniform composition throughout its mass. یونیفارم کمپوزیشن کا مطلب کیا ہے, اور تو بس آسان ہے, انگلش ہے. یونیفارم کمپوزیشن کیسے کہتے ہیں اور تھروٹ اٹس ماس کیسے کہتے ہیں, تو میں مثال سے کلیئر کرنا چاہتا ہوں. فار ایگزامپل ہم نے ٹیبل سالٹ جو اس کو NaCl سوڈیم کلورائڈ کہتے ہیں, واٹر میں ڈال دیا ہے. واٹر میں یہ NaCl ہے, یہ ڈاٹڈ NaCl ہے. تو اگر ہم یہاں پر دیکھ لیں تو تھرو آؤٹ اٹس سولوشن یہ سوڈیم کی
کنسنٹریشن سیم ہوگی ہوموجینس مکسچر میں. اگر ہم اسی جگہ سے سیمپل لے لیں یا اسی جگہ سے لے لیا اسی جگہ سے لے لیا اسی جگہ سے لے لیا اسی جگہ سے لے لیں تو ان سارے کی کمپوزیشن یونیفارم مطلب ایک جیسے کمپوزیشن مطلب جو کنسنٹریشن ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اس میں NaCl کی اگر ہم کنسنٹریشن دیں گے تو سارے سولوشن میں ہر جگہ سیم ہوگی ہوموجینس مکسچر میں. اب میں نے دوسرے وہ ٹائپ لکھ دیں مکسچر کی ہیٹروجینس مکسچر. یہ سیکنڈ ٹائپ ہے سیکنڈ ٹائپ ہے ہیٹروجینس مکسچر. تو میں نے ڈیفینیشن لکھ دیا تھا کہ ٹائم ضائع ہو جائے تو ڈیفائن کرتے ہیں. ہیٹروجینس مکسچر از ون. ہیٹروجینس مکسچر وہ ہوتے وچ ڈز ناٹ ہیو یونیفارم وہی یونیفارم ایک جیسے کمپوزیشن اس کی جو بناوٹ ہے اس کی جو کنسنٹریشن ہے تو اٹس ماس مطلب وہ مکسچر جس کی کمپوزیشن تھرو آؤٹ سولوشن تھرو آؤٹ اٹس ماس یونیفارم نہ ہو تو ہم اس کو ہیٹروجینس کہتے ہیں. ہیٹرو مطلب ڈفرینٹ. ہیٹرو سمپل ہیٹرو کیسے کہتے ہیں؟ ہیٹرو مطلب ڈفرینٹ مطلب اس کی جو کمپوزیشن ہے وہ ڈفرینٹ ہوگی ہیٹروجینس مکسچر میں. یہ ہیٹرو کا مطلب ہی یہی ہے. تو one part of the mixture having different composition of their component and the other will be different from that part of the mixture. میں نے ایگزامپل لکھ دیا ہے کہ بھائی سینڈ اور کلے ان واٹر. جب ہم کوئی سینڈ اور کلے واٹر میں ڈال دے اسی طرح یہ ہمارے ساتھ واٹر بیکر ہے یہ ہمارے ساتھ واٹر ہے. لیٹ سپوز یہ بلیک واٹر ہے اور ہم نے کلے یا سینڈ ڈالی تو یہاں پر سینڈ ہم نے ڈال دیا ہے یہاں سے اوپر سے یہاں سے. اگر یہاں سے ہم سیمپل لے لیں تو ظاہری بات ہے یہاں پر کتنے کلے اور سینڈ ہوگی کلے کی کنسنٹریشن یا سینڈ کی کنسنٹریشن. اور اگر ہم یہاں سے لے لیں تو لیٹ سپوز اتنے ایریا میں ہمیں کتنا کنسنٹریشن ملے گی اور یہاں پر اتنی ہی سیم ایریا میں کتنی کنسنٹریشن ملے گی تو یہ نہ کہ برابر ہے. تو یہاں پر جو سینڈ کی ماس ہے اور یہاں سے ڈفرینٹ ہوگی تو مطلب ہیٹرو مطلب ڈفرینٹ تو کمپوزیشن تھرو آؤٹ سیم نہیں ہوگی. اسی طرح اگر دوسری چیزیں آپ دیکھ لیں تو بہت سی ایسے مکسچر ہے اس کمپوزیشن سیم نہیں ہوتی. بہت سی مثال ہیں میں نے بس یہی سمپل مثال دی ہے انڈرسٹینڈنگ کے لیے بس یہی کافی ہے. آج تک مجھے دیجیے اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں. خدا حافظ اور کمنٹ ضرور کریں فار انکریج تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کسی کے ہیلپ آتے ہیں میرے ویڈیوز یا نہیں آتے. تو کمنٹ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھائی لوگ پسند کرتے ہیں ویڈیوز اور مجھے حوصلہ مل جائے کہ اور ویڈیوز بناؤں. تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو اینڈ سی یو نیکسٹ ویڈیو.